رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے عقیل ابن ابی وقاص نے پڑھا تھا۔ نکاح کے بعد حضرت عبد المطلب نے 1000 درہم جناب عبداللہ کے سر پر نچھاور کیے اور جناب وہب نے 1000 کا مشک و عنبر اپنے داماد پر نثار کیا۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا جس پر کئی انواع و اقسام کے کھانے سجائے گئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے جناب وہب سے فرمایا کہ اے وہب، رخصتی آج ہی ہوگی، اس لیے کہ مجھے واپس جانا ہے اور ممکن ہے کہ عبداللہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے ہمراہ دلہن کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہیں رونمائی میں نقدی کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بشارت دی۔ شادی کے دوسرے دن جناب عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کی خدمت میں آئے تو جناب عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور کی چمک نظر نہیں آئی جو ہمیشہ اس کی پیشانی پر واضح رہتی تھی۔ جناب عبد المطلب پریشان ہوئے اور جلدی سے جناب آمنہ کی خدمت میں آئے تو دیکھا نور کی جو چمک کبھی عبداللہ کی پیشانی میں نظر آتی تھی اب جناب آمنہ کے مبارک چہرے سے چمک رہی ہے۔ جناب عبد المطلب فوراً حبیب نامی ایک راہب کے پاس گئے اور اسے پورا ماجرا سنایا، جس پر حبیب نے جواب دیا، اے عبد المطلب، آپ پریشان نہ ہوں، نور وہی ہے، بس اس نے اپنا مسکن بدلا ہے۔ جناب عبد المطلب جب حبیب سے مل کر اپنے گھر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے درختوں اور پتھروں کو فصیح عربی میں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوئے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، نور محمدی اپنے آخری قیام گاہ میں پہنچ چکا ہے۔ ابھی حضرت عبداللہ کی شادی کو 40 دن ہی ہوئے تھے کہ جناب عبد المطلب کو یثرب سے خبر ملی کہ جناب فاطمہ بنت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے ہمراہ لے کر یثرب پہنچے۔ ابھی وہاں 10 دن ہی گزارے تھے کہ جناب عبداللہ بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے 5 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا جناب عبد المطلب کو بڑا صدمہ پہنچا۔ انہوں نے صدمے میں خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک آواز سنی کہ اے عبداللہ، ہم نے اپنی امانت جناب آمنہ کے بطن میں منتقل کر دی تھی اور ایک دن تو سبھی کو ہمارے حضور آنا ہی ہے، پھر غم کیسا؟ یہ سن کر جناب عبد المطلب کمرے سے باہر تشریف لائے اور اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین کے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب واپس مکہ آئے اور جناب عبداللہ کی وصال کی خبر بی بی آمنہ کو ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر کے فراق کے غم میں خود کو نڈھال کر دیا، جس پر حضرت عبد المطلب نے انہیں صبر کی وصیت کی اور توجہ دلائی کہ تمہارے بطن میں جو اولین اور آخرین کے سردار پل رہے ہیں، تمہارے لیے ان کی طرف زیادہ توجہ دینا ضروری ہے۔ جب نور محمد کو شکم مادر میں دوسرا مہینہ شروع ہوا تو خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ارض و سما میں منادی کرے کہ عنقریب رحمت مصطفیٰ سے کائنات کی ہستی فیضیاب ہونے والی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں کے پیٹ میں تیسرا مہینہ شروع ہوا تو ابو قحافہ کہتا ہے، میں شام سے مکہ آ رہا تھا، مکہ کے قریب میری ناکا نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، میں نے اس پر جارحیت کی انتہا کر دی کہ وہ اٹھے اور میں مکہ پہنچوں، مگر اس نے سر تک نہ ہلایا۔ تب میں نے غیب سے ایک آواز سنی کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے، اے ابی قحافہ، اس ناکا کو کچھ نہ کہو، اسے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے دو۔ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ تمام درختوں نے اپنی ٹہنیاں جھکا دی ہیں اور ہر پتھر اور پہاڑ سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ نور محمد کے استقبال میں انسانوں کے علاوہ ہر چیز نے اپنی جبین نیاز جھکا رکھی ہے۔ انہیں شکم مادر میں آئے ہوئے
تیسرا مہینہ ہو چکا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکم مادر میں 9واں مہینہ مکمل ہونے کو ہوا تو زمین پر رہنے والے ہر شخص نے دیکھا کہ آسمان پر موجود تمام ستارے حرکت میں ہیں۔ ہر ایک ستارہ دوسرے کے پاس جا کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی مبارک دیتا ہے۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت تک جاری رہا۔ جناب آمنہ کو جب 9 ماہ مکمل ہو چکے تو ایک مرتبہ جناب آمنہ اپنی ماں کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے، ماں مجھے عبداللہ کی بہت یاد آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ ان پر جی بھر کے رو لوں۔ جس پر ماں نے کہا، بیٹی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، عبداللہ کی جوانی کو جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ بی بی آمنہ نے عرض کی، ماں میں کمرے میں جا کر رونا چاہتی ہوں تاکہ کوئی میرے رونے میں خلل نہ ڈال سکے، اور میں دروازہ اندر سے بند کرتی ہوں۔ جب تک میں خود دروازہ نہ کھولوں کسی کو بھی دروازے کے قریب نہ آنے دیجیے گا۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں کسی کو بھی تمہارے کمرے کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ جناب آمنہ نے ایک کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور دل کھول کر رونے لگیں۔ اسی دوران انہیں وضع حمل کے آثار محسوس ہوئے۔ آپ جلدی سے اٹھنے لگیں اور دروازے کو کھولنا چاہا لیکن دروازے کو نہ کھول سکیں۔ اتنے میں انہوں نے اس بند کمرے میں 4 مستورات کو نمودار ہوتے دیکھا جن کے ساتھ 2 کنیزیں تھیں، جن کے پاس وہ تمام ضروری سامان موجود تھا جو بچے کی پیدائش کے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون نے آگے بڑھ کر بی بی آمنہ کو سلام کیا اور عرض کی، اے بی بی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر مسند بچھائی، چاروں بیویاں بی بی آمنہ کے گرد بیٹھ گئیں، یہاں تک کہ بی بی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا ان کے پہلو میں ایک بچہ ہے جو سر بسجود ہے۔ اس کے جسم سے مشک و عنبر کی ایسی خوشبو آ رہی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جناب آمنہ نے جب انہیں اٹھایا تو دیکھا بالوں کو کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا، خوشبو سے مہکتے ہوئے کپڑے زیب تن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں سے نکلتے ہوئے نور کی شعاؤں نے پورے کمرے کو روشن کیا ہوا تھا۔